السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وائرس کے تعلق سے بہت سارے ویڈیوز اور آڈیوز سوشل میڈیا پر پہلے سے گردش کر رہے ہیں۔ ہمارا اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جب اپنے ملک ہندوستان میں عمومی غفلت اور لاپرواہی کو دیکھا گیا، خاص کر ہماری کمیونٹی مسلمانوں کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہی سامنے آ رہی تھی، اور کچھ لوگ مساجد کے باہر کھڑے ہو کر اس بیماری سے بچنے کے لیے کسی بھی قسم کے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والی باتیں سامنے آئیں، تو ہمارے کچھ دوست ڈاکٹر حضرات جو نیک بھی ہیں اور اپنی فیلڈ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، انہیں تشویش ہوئی کہ اگر اسی طرح سے بے احتیاطی چلتی رہی تو اس آنے والی آفت کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا غلط امیج دنیا میں جائے گا۔ لہٰذا ان کی درخواست پر بندے نے اس پر کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ حقائق پیش کیے جا سکیں۔ دوسری وجہ اس کلپ کے بنانے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ریحان صاحب جو ایک ڈرماٹولوجسٹ ہیں مکہ مکرمہ میں، انہوں نے کینیڈا کے بارے میں بتایا کہ کینیڈا میں جب یہ انفیکشن آؤٹ بریک ہوا اور حکومت کی طرف سے بہت سارے انسٹیٹیوٹس کو کلوز کیا گیا، تو مساجد کے تعلق سے تھوڑا سا تذبذب ہوا کہ مساجد کو بند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کے ایک دوست جو پلمونالوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک کلپ بنایا جس میں یہ بیماری کی تفصیلات اور اس کی سیویریٹی اور اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے اس کو جب انہوں نے ایکسپلین کیا، تو اس کو سننے کے بعد وہاں کے ائمہ اور علماء حضرات کے لیے مسجد کے تعلق سے ڈیسیشن لینا آسان ہو گیا، کیونکہ ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت یقین اور اسباب کے درمیان بیلنسنگ کر کے کوئی بھی فیصلہ لینا واقعی بہت ہی چیلنجنگ والا کام ہے۔ تو پھر انہوں نے بندے سے درخواست کی کہ آپ ایک کلپ بنا کر اس کو پریزنٹ کریں، ممکن ہے یہ بھی مشعل راہ ثابت ہوگا۔ لہٰذا ان کی درخواست پر بندے نے اس پر تحقیقی کام شروع کیا، تقریباً 3 دن سے اس پہ لگا رہا میں۔ اس کے لیے بندے نے کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ مکرمہ کی انفیکشس ڈیسیز کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے کئی اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بات کی، پھر ام القریٰ یونیورسٹی کے ایک اینڈوکرائنالوجی کے پروفیسر ہیں جو انگلینڈ سے ہیں، ان سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پھر بندے نے انگلینڈ کے بلیک پول وکٹوریا ہاسپٹل میں رابطہ کیا اور وہاں کے موجودہ انفیکشن کنٹرول ڈیسیز کے ڈاکٹر نظر صاحب سے رابطہ کیا، پھر کچھ ریسرچ پیپرز وغیرہ دیکھے، اور اس کے بعد پریزنٹ ڈے کے ایپیڈیمولوجیکل ایکسپرٹس نے اس کے متعلق کیا کہا ہے وہ سنا، اور اس کے متعلق دنیا کے مشہور علماء کرام وغیرہ کی کیا رائے ہے، ان کے کلپس وغیرہ سنے۔ پھر اس کے بعد ارادہ کیا کہ ان ساری چیزوں کو مختصراً انداز میں جتنا ہو سکے اس کی ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا سکیں۔ لیکن الحمدللہ اس کی تیاری ہو ہی رہی تھی کہ الحمدللہ ہندوستان کے موقر علماء کرام کی طرف سے فیصلہ آ ہی گیا، جیسے امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم وغیرہ حضرات نے بھی مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے فتوی کی تائید کر دی اور عوام کو اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا، جو گرچہ کے دل کو غمگین کرنے والا ہے، مگر یقین کریں وقت کے تقاضے کے حساب سے یہ بہت ہی صحیح فیصلہ لیا گیا ہے۔ اب یہ ہم سب عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس فیصلے کا احترام کریں اور جذباتی بیان بازی سے بچتے ہوئے ان اکابر علماء کے علم و فہم پر اعتماد کرتے ہوئے عمل پیرا ہوں۔ میری اس عنوان پر جتنے بھی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی، ان میں سے اکثر ڈاکٹر وہ ہیں جو خود صالح اور دیندار بھی ہیں، علماء اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، اور اپنے اپنے فیلڈ کے ماہرین بھی ہیں۔ ان سب کی طرف سے متفقہ طور پر یہ بات سامنے آئی کہ سعودی عرب میں جو فوری فیصلہ لیا گیا کہ حرمین شریفین کو بند کیا گیا اور گھروں میں نماز ادا کرنے پر پابند کیا گیا، اس کے تعلق سے فرمایا کہ شروع میں تو ہمیں اس فیصلے سے بڑا دکھ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک ایموشنل کنیکشن ہے حرمین شریفین کے ساتھ۔ کچھ احباب نے برا بھلا بھی کہا اس کے تعلق سے، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ بر وقت لیا گیا سب سے صحیح فیصلہ تھا کہ ان لوگوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان جانے سے بچا لیا۔ اگر یہ فیصلہ نہ لیا جاتا تو انفیکٹڈ کنٹریز سے کچھ لوگ وائرس لے کر آتے اور ایک ساتھ ہزاروں لوگوں کو انفیکٹ کر دیتے، جو آگے لاکھوں لوگوں تک پھیلاتے، پھر وہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے وائرس لے کر اپنے اپنے ملکوں میں جاتے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی، اور باطل میڈیا کو اسلام اور حرمین شریفین کو بدنام کرنے کا موقع مل جاتا۔
آج لوگ دعائیں دے رہے ہیں سعودی حکام کو، یہاں کی جو وزارت الصحہ ہے ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی حفاظت کی ہے اپنے عوام کی اور کتنا بہترین نظام چلایا ہوا ہے یہاں پر۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اب دیکھیے سعودی عرب میں جب احتیاط کیا گیا تو یہاں کرونا وائرس کی تعداد فیو ہنڈریڈس ہے اور اٹس انڈر کنٹرول، اور انشاءاللہ جو اوپر بڑھتی ہوئی لائن ہے وہ عنقریب نیچے اتر جائے گی۔ The curve will go down soon انشاءاللہ، یہ ایک اچھی نشانی ہے۔ لیکن جن ملکوں نے بے احتیاطی کی اور اس وبا کو لائٹ لیا، جیسے ایران اور اٹلی وغیرہ نے، جیسے آج ہمارے ہندوستان میں اس وقت لیا جا رہا ہے، آج ایران اور اٹلی وغیرہ کی خوفناک مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اٹلی میں عنقریب ایک دن میں 700 لوگ مرے ہیں۔ ایران کی حالت بھی بہت بری ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن نہیں کیا، یعنی محصور نہیں کیا، میل جول اور سوشل ایکٹیویٹیز کو بند نہیں کیا، تو آج اس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت کی طرف سے بند اور کرفیو وغیرہ نافذ کیا جا رہا ہے وہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ہم سب اس میں تعاون کریں۔ یہ سوال کہ کیوں تعاون کریں، یہ آپ کو آگے پیش کیے جانے والے حقائق کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں کرنا ہے اور اس بیماری کے حقائق کیا کیا ہیں۔ حقائق پیش کرنے کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کی نزاکت اور حساسیت کو پیش کرنا مقصود ہے، تاکہ ابھی 1-2-3 ہفتوں میں جو آنے والا طوفان ہے اس کے متعلق صحیح تیاری اور تدابیر اختیار کیے جا سکیں اور اجتماعی فکر کے ساتھ عوام الناس کی رہنمائی اور متاثرین کی مدد کی تجاویز سوچی جا سکیں۔ عنقریب ہندوستان کے ایک مشہور ایپیڈیمولوجسٹ ڈاکٹر رمنن لکشمی نارائن کا ایک انٹرویو ہوا تھا، تو وہ پبلش بھی ہوا تھا، ٹی وی چینلز وغیرہ میں دکھایا گیا، لیکن وہ انگریزی میں تھا، لیکن اس میں بہت ہی اہم اور ضروری باتیں انہوں نے اگلے آنے والے دنوں کے تعلق سے بتائی ہیں۔ چونکہ وہ انگریزی میں تھا تو ممکن ہے بہت سارے اردو دان حضرات تک وہ بات پہنچ بھی نہیں سکی، اس لیے ان کی بھی تھوڑی سی باتیں میں اس میں پیش کروں گا۔ اور سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ڈاکٹر رمنن لکشمی نارائن کون ہیں۔ یہ اصل میں فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ڈیزیز ڈائنامکس اکنامکس اینڈ پالیسی ان واشنگٹن، اور ایک سینئر ریسرچر اسکالر لیکچرر ہیں کہاں پر، پرنسٹن انوائرنمنٹل انسٹیٹیوٹ ایٹ پرنسٹن یونیورسٹی میں، and he is also an affiliated professor at the University of Washington and a visiting professor at the University of KwaZulu-Natal۔ تو انہوں نے ڈاکٹر رمنن نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ انڈیا اس وقت کورونا وائرس کے ایک آتش فشاں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جو پتہ نہیں کب جا کر پھٹنے والا ہے۔ He said we expect some 300 to 500 million cases in India before July۔ جولائی کے اندر ہم 300 سے کوئی 500 ملین لوگوں کے کورونا وائرس سے انفیکشن ہونے کا خدشہ ہے انڈیا کے اندر۔ لیکن اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مورٹیلٹی ریٹ لیس ہے، یعنی مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 2% ہے۔ اس میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع وہ ہوگا جن کو ہو سکتا ہے انفیکشن ہو اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، ہلکا سا زکام ہو، تھوڑی سی کھانسی ہو اور وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ بڑے بوڑھے لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے خاص کر اپنے بڑے بوڑھے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس آنے والے طوفان کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، کیونکہ اس کا جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ فیز تھا وہ گزر گیا ہے۔ اس میں جو ٹیسٹنگ کرنا تھا، ٹیسٹ کر کے لوگوں کو آئسولیٹ کرنا تھا، وہ کئی وجوہات سے ممکن ہے پاسبل بھی نہ ہو سکا ہماری کنٹری میں پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور واٹ ایور میں بی دا ریزن، لیکن وہ بس کو ہم مس کر چکے ہیں، وہ دور وہ وقت نکل چکا ہے، وہ فیز ہم آلریڈی اس کے 3rd فیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر رمنن کا یہ کہنا ہے کہ we could lose 1 to 2 million people in India at peak before July۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک حقیقت ہے اور انڈیا کے سب سے بڑے ایکسپرٹ کی یہ بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی سے پہلے شاید اس بیماری کی وجہ سے انڈیا میں 10 سے 20 لاکھ لوگ اپنی زندگی گنوا دیں گے۔ لیکن اس میں ہمیں ڈرنے اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس وائرس کے متعلق جانکاری حاصل کرنا اور احتیاطی تدابیر کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو اس انفیکشن سے بچا سکتے ہیں۔ He said there will be calamity but also it will end۔ آفت تو ہوگی مگر آخرکار وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں لوگوں کے درد کا احساس ہے، لیکن فوراً لاک ڈاؤن کرنا مددگار ثابت ہوگا۔
انہوں نے کہا we are probably already into hundreds of thousands of cases in India. That's because that's the nature of the virus, that the virus infects 2 to 3 people of every person who is infected. اس وقت یہ بات متوقع ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں پہلے سے مریض موجود ہیں جو کہ ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئے ہیں. یہی اس وائرس کے پھیلنے کا طریقہ ہے کہ ایک انفیکٹڈ آدمی آگے 2 سے 3 لوگوں کو انفیکٹ کرے گا اور ان تین میں کا ہر ایک اگلے 3 لوگوں میں انفیکشن پھیلائے گا ایوریج کے حساب سے. اسی وجہ سے گراف میں لائن چڑھتی چلی جاتی ہے جیسے ہم نے چائنا، اٹلی، فرانس وغیرہ میں دیکھا ہے اور اب انگلینڈ اور امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر رمنن کے حساب سے کوئی 300 سے 500 ملین کے قریب لوگ کووڈ 19 کا انفیکشن کا شکار ہوں گے، مگر اس میں ڈرنے یا نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس میں سے اکثریت نوجوانوں کو یہ انفیکشن اتنا سیویئر نہیں ہوگا، یہ معمولی کھانسی زکام کی طرح سے ہوگا، لیکن بوڑھے لوگوں کے لیے یہ عام سردی زکام سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم اس کو عام سردی زکام سے کچھ زیادہ سیریس لیں گے جس میں عمر رسیدہ لوگوں کی اموات کے خدشات زیادہ ہیں. اس وقت جو ہمیں بار بار گھروں میں رہنے کا کہا جا رہا ہے اور بڑے مجموعوں میں جانے سے، سفر کرنے سے اور اجتماعات وغیرہ میں شرکت کرنے سے جو روکا جا رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑا سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور ایک طرف سے آگ لگنا شروع ہو چکی ہے. اب یہ آگ اگر قابو نہیں کی گئی تو ساری لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دے گی. ممکن ہے شروع میں کچھ حد تک اس آگ کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جس میں پھر وہ آگ آپ کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے، جو اصل قابل تشویش بات ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عموماً پورے ہندوستان میں جتنی اموات ہوتی ہیں ان میں اگر 1 یا 2 سال کے عرصے میں اگر 1 یا 2 ملین اموات کا اضافہ ہو جائے تو اس میں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. یہ کوئی ایسا سانحہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شہروں کو لاک ڈاؤن کر کے ملک کی اکانومی کو خراب کیا جائے. اور ہمارے مفتی صاحب کا بھی بار بار یہی سوال رہا کہ ہر بیماری میں بڑی عمر کے لوگ زیادہ مرتے ہیں اور ہر سال دوسری بیماریوں کی وجہ سے جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں ان کی تعداد تو اس سے بہت زیادہ ہے جو کورونا کی بتائی جا رہی ہے. تو اس پر اتنا شور کیوں ہے اور مساجد تک کو بند کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے متعلق بھی بندے نے کئی ایکسپرٹس سے بات کی تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اصل میں پورے سال میں ملک بھر میں ہونے والی اموات میں 10% کا اضافہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی تباہی کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ 10% کی جو زیادتی ہوگی وہ صرف 2 یا 3 ہفتوں کے اندر ہوگی، اور جب ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد مریضوں کے سامنے آئے گی تو ایک بہت بڑی آفت بن کر سامنے آ جائے گی. لہذا ایپیڈیمیولوجیکل ایکسپرٹس کی رپورٹ کے مطابق 10 ملین لوگوں میں سے تقریباً کوئی 4 یا 5 ملین لوگوں کو کریٹیکل کیئر یا ICU کی ضرورت پڑے گی، لیکن بقیہ 3 سے 4 ملین لوگوں کو آکسیجن ماسک یا وینٹیلیٹرز وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ انفیکشن اپنے عروج پر پہنچے گا، لیکن مرحلہ تو اس سے آگے بھی چلے گا. بہرحال انشاءاللہ کچھ مہینوں میں یہ انفیکشن میں کمی آئے گی اور ایک بریک ملے گا. پھر ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ پھر نومبر یا دسمبر میں یہ انفیکشن دوبارہ شروع ہوگا اور جو بقیہ لوگ، کچھ ملین لوگ جو رہ جائیں گے جو پہلے سے اس انفیکشن سے ایکسپوز نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں کو پھر یہ انفیکٹ کرے گا، پھر یہ وبا ختم ہو جائے گی. لیکن اس آفت کی وجہ سے ابھی خوفزدہ یا پینک یا نفسیاتی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ڈاکٹر رمنن کا کہنا یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں اموات ہوں گی، لیکن بہرحال اس سے دنیا ختم نہیں ہوگی، البتہ آخرکار یہ وبا ختم ہو ہی جائے گی. تب تک ہم اس وائرس کے خلاف اپنی جسم میں امیونٹی یا قوت مدافعت ڈیولپ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. اب سوال یہ ہے جو مفتی صاحب بھی معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کا اتنا شور مچانے کی وجہ کیا ہے، جبکہ اس میں مورٹیلٹی ریٹ یعنی اموات کا پرسنٹیج صرف 2% ہے، جبکہ کینسر اور اس طرح دوسرے امراض میں یہ ریشیو زیادہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کورونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے بوڑھے لوگوں میں اور استھما اور کینسر وغیرہ کے مریضوں میں اموات کی شرح تقریباً 10% ہے، لیکن اصل بات
جو قابل تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اس انفیکشن کے پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہے. جب یہ انفیکشن کے گراف کی لائن پیک پر جائے گی، یعنی انفیکشن کے عروج کا وقت ہوگا، جس وقت ہر کوئی ہاسپٹل اور ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف رخ کرے گا، اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو ہینڈل کر سکے یا قابو کر کے سب کا علاج کر سکے. اس بیماری کی پیک یا عروج جو آنے والے 3 سے 8 ہفتوں کے درمیان متوقع ہے، جس میں ہندوستان میں ایک ساتھ کوئی 100 ملین لوگ انفیکٹڈ سامنے آئیں گے، اور ایپیڈیمیولوجیکل رپورٹ کے حساب سے ان میں سے 10 ملین لوگوں کی کنڈیشن سیویئر یعنی شدید ہو سکتی ہے، جن میں سے کوئی 3 یا 4 ملین لوگوں کو یعنی 30 سے 40 لوگوں کو ICU یا کریٹیکل کیئر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور ایکسپرٹس کے ڈاٹا کے حساب سے ممکن ہے کہ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو جائے، جن میں اندازاً اس کا تیسرا حصہ یا آدھے لوگ اپنی زندگی کی جنگ ہار جائیں گے. اس وقت ہمارے ہندوستان میں کوئی 70,000 سے 1 لاکھ کے درمیان وینٹیلیٹرز اویلیبل ہوں گے، جو کہ بالکل ناکافی ہیں. ہمارے ملک ہندوستان کی نوعیت کے حساب سے شاید مکمل بند لاک ڈاؤن کرنا پورے ملک کو شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکے، حکومت کے لیے ممکن نہ ہو سکے. البتہ ہمیں اپنے بوڑھوں اور بزرگوں اور چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اٹلی میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، سب اپنے گھروں میں ہیں. سعودی عربیہ، کیلیفورنیا، نیو یارک سب بند ہیں. ہمیں بھی سب بند کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محصور کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ دعاؤں اور توبہ استغفار اور انفرادی اعمال پر آنا ہوگا. یہی ایک چیز اس انفیکشن کے عروج تک پہنچنے سے روکنے کا ذریعہ ہے. تو ایپیڈیمیولوجیکل ایکسپرٹ ڈاکٹر رمنن کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کیا تو اس وبا کے عروج کو 70% تک کم کیا جا سکتا ہے. 17 نہیں 70% تک کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو 2-3 ہفتوں کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن اگر کریں گے تو یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے انٹلیکچوئلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مکمل بندی ممکن نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کا روزگار اور کھانا پینا خطرے میں پڑ جائے گا. یہی حالت انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ سب کی ہے. تو اس کے لیے ہمیں مکمل پلاننگ کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس اتنے ICU بیڈز یا وینٹیلیٹرز نہیں ہیں کہ جس سے اتنے مریضوں کو کور کیا جا سکے. اٹلی اور UK کے پاس نہیں ہیں تو ہمارے پاس کہاں سے ہوں گے؟ اس انفیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک آدمی کو انفیکشن ہو گیا ہے. ممکن ہے 4-5 دن یا 10 دن کے بعد اس کے علامات ظاہر ہوں. اسی لیے لوگوں کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن پیریڈ میں رکھا جاتا ہے اور 2 ہفتوں تک گھروں میں بند رہنے کو کہا جاتا ہے. اس وقت امیڈیٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے. بس یہی کام UK اور US بھی کر رہے ہیں. انڈیا میں بھی اب جو حکومت بند کر رہی ہے تو اس میں ہمیں ضرور تعاون کرنا چاہیے. If we lock down today، اگر آج ہم سب نے اپنے آپ کو محصور کر لیا اور اپنے آپ کو گھروں میں بند کیا تو ہم اس کے عروج کو اس کے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اس لائن کو ہم نیچے لا سکتے ہیں، کرو کو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اگر اگلے 2-3 ہفتوں تک ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر بہت تاخیر ہو جائے گی، معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بے شک یہ بہت مشکل اور درد بھری بات ہے کہ ملک کو لاک ڈاؤن کیا جائے، کاروبار بند کیے جائیں، اور مساجد کو بند کرنا یہ تو دلوں کو چیرنے والی بات ہے. اور خاص کر جو روزانہ مزدوری کر کے کھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے پاس اس آنے والی کورونا کی سونامی کو روکنے کا کوئی دوسرا متبادل موجود نہیں ہے، اور یہ سونامی ہمارے بالکل قریب پہنچ چکی ہے. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹیو یا متبادل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو گھروں کے اندر بند کریں اور حکومت کی طرف سے نافذ شدہ بند کی مکمل پاسداری کریں، اور علماء کرام کی طرف سے جو گھروں میں نماز قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس پر عمل کریں. If we are prepared, we will lose less precious life. اگر ہم تیار رہیں گے تو ہم کئی قیمتی جانوں کی حفاظت کر سکیں گے. اس وقت اپنے آپ کی اور اپنے بزرگوں اور چھوٹے بچوں کی حفاظت کریں. دیکھیں بالکل چھوٹے بچوں کے متعلق پہلے جو ڈیٹا آیا تھا جو انگلینڈ وغیرہ سے آیا تو اس کے حساب سے بچوں میں اس کا بہت کم ریٹ رہا انفیکشن کا، کورونا کا. البتہ چائنا سے جو نیا ڈاٹا پبلش ہوا ہے
اپڈیٹڈ رپورٹ، اس کے مطابق 1 سال کے اندر کے بچوں میں بھی اس انفیکشن کی سیویریٹی یا شدت کو پایا گیا ہے۔ لہٰذا 1 سے 5 سال کے بچوں میں یہ کم ہے، اور پھر 5 سے 10 سال کے لوگوں میں اس سے کم ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بالکل چھوٹے بچوں سے لاپرواہ نہ ہوں، کیونکہ اس کی شدت میں ان کو بھی وینٹیلیٹر وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور ویسے بھی چائنا کے مقابلے میں انڈیا کے بچے اتنے ویل نرشڈ نہیں ہیں۔ یہاں تک تو بات حقائق اور ریسرچ کی رہی۔ اب بات آتی ہے ہمارے سامنے موجودہ چیلنجز کی۔ امت مسلمہ کے سامنے اس وقت جو چیلنجز آئیں گے ان کی بات ہے۔ تو 5-6 چیلنجز ہیں، چھوٹے چھوٹے مختصر بتا کر میں بات کو پھر کنکلوڈ کر لیتا ہوں۔ پہلا چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت طبقہ چھوٹے موٹے کاروبار اور مزدوری وغیرہ کرنے والے لوگ ہیں۔ جب یہ لاک ڈاؤن اور بند نافذ ہوگا تو کئی گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے اور کئی بچے بھوکے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ کھانے پینے کے سامان کی قلت کی وجہ سے شہروں میں فسادات وغیرہ کی شکل بھی بن جائے۔ اس کے لیے فوری ہر شہر گاؤں میں ایک منظم ترتیب بنانے کی ضرورت ہے کہ اس طبقے کی کس طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ مالدار حضرات کی فوری جماعتیں اور ٹیم بنائی جائیں، اور والنٹائرز نوجوانوں کی ٹیم تشکیل دی جائے، اور زکوٰۃ وغیرہ کے نظام کی بھی فکر کی جا سکتی ہے۔ اور حکومت کی طرف سے جو غریبوں کے لیے فیسلٹیز دی جاتی ہیں، بعض لوگ اس کو حاصل نہیں کر پاتے، تو کیسے ان فیسلٹیز کو مستحقین تک پہنچایا جائے، اس کی بھی فکر کی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ جب یہ انفیکشن کی لائن اپنی بلندی پر ہوگی تو اس وقت ایمبولینس اور ہاسپٹل وغیرہ پہنچانے کی کیا ترتیب اور کیا نظام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ قریب میں موجود ہاسپٹل مینجمنٹ سے ڈسکس کر کے طے کیا جا سکتا ہے۔ پھر تیسرا چیلنج یہ ہے کہ انفیکشن سے مرنے والوں کو غسل کون دے گا۔ غسالوں کی فوری ایک ٹیم تشکیل دی جائے جن کے پاس پورے پرسنل پروٹیکٹیو ویئر کی چیزیں ہوں، جیسے گلوز، پلاسٹک گاؤنز، گوگلز، کیپ، ماسک وغیرہ موجود ہوں، اور ان کو کسی میڈیکل ٹیم کے ذریعے خود کی حفاظت کرتے ہوئے غسل کیسے دیا جائے اس کے متعلق ٹریننگ دی جائے۔ پھر چوتھی بات، ممکن ہے کہ ہاسپٹل میں انفیکشن سے ہونے والی اموات کی باڈیز کو حکومت رشتہ داروں کے حوالے کرنے سے انکار کر دے، ممکن ہے کہ دیکھنے بھی نہ دے، تو اس وقت شرعی نقطہ نظر سے ان مرحومین کے غسل، کفن، جنازہ اور تدفین وغیرہ کے تعلق سے کیا احکامات ہوں گے، اس کی ابھی سے بحث کی جائے اور ان مسائل کو حل کیا جائے تاکہ بر وقت ڈیسیشن لینا ہمارے لیے آسان ہو۔ پانچواں چیلنج یہ ہے کہ کثرت اموات کی صورت میں اجتماعی تدفین وغیرہ کے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ پھر چھٹا چیلنج یہ ہے کہ یہ وبا ختم ہونے کے بعد جن کے کاروبار وغیرہ ختم ہو چکے ہوں گے ان کو بیماری سے ریکور ہونے والوں ان کے متعلق اور بیماری سے ریکور ہونے والوں کے متعلق فکر کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات، آخری بات، کہ مساجد کو دوبارہ آباد کرنا بھی ہمارے لیے ایک بڑی فکر کی بات اور چیلنجنگ بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یہ وقت توبہ کرنے کا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ہے۔ کوشش کریں کہ جو اعمال شیخ الاسلام حضرت مولانا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے بتائے ہیں، اور جو حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی حفظہ اللہ وغیرہ حضرات نے بتائے، ان پر عمل کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اللہ ہمیں اس ساری انسانیت کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن ساری باتیں اہم تھی تو بڑی محنت سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پورا سنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوگا تو اس کو آگے پہنچائیں اور عمائدین تک پہنچائیں تاکہ ان سارے آنے والے چیلنجز کے تعلق سے فکر کرنے میں یہ مددگار ثابت ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔